بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں تہنیہ فاطمہ آپ سب کا استقبال کرتی ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل تہنیات میتھمیٹکس کلاسز میں۔ آج سے ہم جیومیٹری سٹارٹ کریں گے، جیومیٹری یعنی 10ویں کا سیکنڈ پیپر۔ جیومیٹری تو ہم نے بہت دن سے سٹارٹ کر دیے تھے، لیکن آج جو ہم جیومیٹری کا کون سا چیپٹر پڑھیں گے، تیسرا چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو تیسرا چیپٹر کیا ہے؟ سرکل، یعنی اردو میں کیا کہتے ہیں؟ دائرہ، اور انگلش میں کہتے ہیں سرکل۔ تو ہم دائرے میں ہم کیا کیا پڑھیں گے؟ تو دیکھیے ہم سب سے پہلے کیا سیکھیں گے، ایک دو تین نقاط سے گزرنے والے دائرے، مس کرنے والے دائرے، قوسی زاویے اور مقطوع قوس، مماس، خط زاویے کا مسئلہ، خط اور مماس، دائرے کی قوس، مستقیم، المحیط، ضابط الاضلاع، وطروں کے تخاطی کا مسئلہ، یہ سب کیا کریں گے؟ ہم پڑھیں گے۔ تو دیکھیے چیپٹر نمبر 3 ہے، چیپٹر نمبر 3 میں کیا کیا دیا ہوا ہے؟ پیپر فرسٹ میں اس طرح سے دیا ہوا ہے، متماثل دائرے، ایک جیسے دائرے کو متماثل زاویے بولتے ہیں۔ ہم مرکز دائرے، ہم مرکز زاویے دائرے مطلب کیا ہے؟ یہ ایک نقطہ ہے جو ہمارے کا ایک نقطے سے، ایک مرکز سے ایک دائرہ بنا، وہی مرکز سے کیا کرا؟ دوسرا دائرہ بن گیا۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم مرکز زاویے کہتے، ہم مرکزی دائرے کہتے ہیں۔ متخاطر دائرے یعنی کیا ہو گئے؟ دو دائرے ہیں، لیکن دونوں دائرے ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہیں؟ اس طرح سے یہاں پر کٹ کر رہے ہیں، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ متخاطر دائرہ کہتے ہیں۔ نویں جماعت میں ہم نے اس سب کا کیا کرے؟ مطالعہ کر چکے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں پیج نمبر 48 پر کیا ہے۔ پیج نمبر 48 پہ اس طرح سے عملی کام دیا ہوا ہے، اور یہاں پر کیا دیا ہوا ہے؟ 1 2 3 نقاطے سے گزرنے والے دائرے دیے ہوئے ہیں۔ یہ آپ خود سے پڑھ لیجئے، آپ کو یہ اتنا پورا کیا ہو جائے گا؟ سمجھ میں آ جائے گا۔ چلیے نیکسٹ ہم کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اسے ذہن میں یاد رکھیے، ایک نقطے سے بے شمار دائرے گزرتے ہیں۔ ایک نقطے سے بے شمار دائرے کیا ہو سکتے ہیں؟ گزرتے ہیں۔ وہ مختلف نقاط سے بے شمار دائرے گزرتے ہیں۔ دو مختلف نقاط سے بے شمار کیا ہوتے ہیں؟ دائرے گزرتے ہیں۔ 3 غیر ہم خطی نقاط سے ایک اور صرف ایک ہی دائرہ گزرتا ہے۔ 3 غیر ہم خطی نقاط سے ایک اور صرف ایک ہی دائرہ گزرتا ہے۔ 3 ہم خطی نقاط سے ایک بھی دائرہ نہیں گزرتا۔ 3 غیر ہم خطی نقاط رہے تو ایک اور صرف ایک دائرہ گزرتا ہے، لیکن 3 ہم خطی نقاط سے ایک بھی دائرہ نہیں گزرتا۔ تو یاد رکھیے۔ چلیے پیج نمبر 50 پہ دیکھتے ہیں۔ تو پیج نمبر 50 پہ کیا ہے؟ خطا اور کیا ہے؟ خط اور کیا ہے؟ مماس ہے۔ اس طرح سے خط اور مماس دیا ہوا ہے، اسے بھی آپ کیا کیجئے؟ خود سے پڑھ لیجئے۔ یہاں پر دیکھیے، یہاں پر کیا ہے؟ مماس نصف قطر کا مسئلہ۔ تو پیج نمبر 51 پر دیا ہوا ہے، مماس نصف قطر کا مسئلہ، انگلش میں کہتے ہیں ٹینجنٹ ریڈیس تھیرم۔ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ٹینجنٹ ریڈیس تھیرم۔ اردو میں کیا ہے؟ مماس نصف قطر کا مسئلہ۔ تو ہم کیا کریں گے؟ مماس نصف قطر کا مسئلہ پڑھیں گے۔ ہم آپ کو پہلے مسئلے سمجھا دیتے ہیں، پھر مسئلے سمجھانے کے بعد کیا کریں گے؟ ہم پریکٹس سیٹ 3.1 یعنی 3.1 اسٹارٹ کریں گے۔ تو دیکھیے کیا ہے، مماس نصف قطر کے مسئلے سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ جانیں گے کہ قوس کسے کہتے ہیں، مرکز کسے کہتے ہیں، نصف قطر کسے کہتے ہیں۔ تو دیکھیے اس طرح سے ہم نے یہ جو گول بنائے اسے دائرہ کہتے ہیں، یہ سبھی کو پتا ہے، آپ نے 9th کلاس میں پڑھ چکے ہوں گے، جس نے نہیں پڑھے ان کے لیے ہے یہ۔ تو دیکھیے یہ جو بیچ میں ہم جو نقطے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ دائرہ بناتے ہیں، اس نقطے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرکز کہتے ہیں۔ اور جو اس طرح سے آگے یہاں پر دیکھیے اے سے سی، یہ پورا ایک دائرے کو کیا کر رہا ہے؟ 2 حصوں میں کٹ کر رہا ہے، آدھے حصے میں، اس طرح سے ایک دائرے کو 2 حصے میں کٹ کر رہا ہے، اس طرح سے ایک پوری لائن، اس لائن کو کیا کہتے ہیں؟ قطر کہتے ہیں۔ اور مرکز سے دائرے تک اس طرح سے جو لائن نظر آ رہی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ نصف قطر کہتے ہیں۔ اب اس طرح سے ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ اتنا حصہ کیا ہو گیا؟ زاویے کی وجہ سے اتنا حصہ گیا، تو یہ جو سامنے کی گول اتنی والی قوس ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ قوس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قوس۔ اور اسے کیا کہتے ہیں؟ اس طرح سے یہاں پر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ وتر ہے، اور دائرے سے ایک لائن کٹ ہو کر گزری، اسے کیا کہتے ہیں؟ مماس کہتے ہیں۔ چلیے اتنا بتا رہے ہیں، آگے بھی ہم کوشچن میں جب حل کریں گے تو اور بتا دیں گے۔ تو چلیے ہم مماس نصف قطر کا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ مماس نصف قطر کا مسئلہ انگلش میں کہتے ہیں ٹینجنٹ ریڈیس تھیرم۔ سب سے پہلے مسئلہ کیا دیا ہوا ہے؟ دیکھیے ایک دائرے کے کسی بھی نقطے سے گزرنے والا مماس، ایک دائرے کے کسی بھی نقطے سے گزرنے والا مماس
اس نقطے کو مرکز سے جوڑنے والے نصف خطر پر کیا ہوتا ہے؟ عمود ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نقطے کو مرکز سے جوڑنے والے نصف خطر پر عمود ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ بالواسط طریقے سے ثابت کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے مزید معلومات کے لیے یہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہاں پر دیا ہوا ہے، صرف اتنا ہے ہم کو پڑھ لینا ہے، سمجھ لینا ہے۔ دیا ہوا ہے، کیا دیا ہوا ہے؟ دیکھو اس طرح سے دائرہ دیے ہوا ہے، اس میں مرکز دیے ہوا ہے، مرکز کو او دیے ہوا ہے، اور مرکز سے اے تک جو لائن کھینچی گئی، اس لائن کو او سے اے تک جو لائن ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ نصف خطر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نصف خطر کہتے ہیں۔ اور جو دائرے سے اس طرح سے لائن کٹ ہو رہی ہے، ہم نے آپ کو بتائی اس لائن کو کیا کہتے ہیں؟ بولے ہم نے مماس کہتے ہیں۔ وہی دیا تھا، ایک دائرے کو کسی بھی نقطے سے گزرنے والا مماس، ایک دائرے سے گزرنے والا کسی بھی اسے کیا ہے؟ کس نقطے سے گزرنے والا کیا ہے؟ مماس ہے۔ اس نقطے کو مرکز سے جوڑنے والے نصف خطر، مرکز سے اور کیا ہو رہا ہے؟ مرکز سے جوڑنے والے نصف خطر تو او اے ہے، پر کیا ہوتا ہے؟ عمود ہوتا ہے۔ مطلب او اے کس پر عمود ہے؟ خط ایل پر عمود ہے۔ ہم کس طرح ثابت کریں گے؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے دیا ہوا ہے او مرکز والے دائرے کو خط ایل نقطہ اے پر کیا کرتا ہے؟ مس کرتا ہے۔ دائرے کو نقطہ اے پر کیا کر رہا ہے؟ مس کر رہا ہے، اس لیے مس کرتا ہے لکھیں۔ خطا او اے کیا ہے؟ نصف خطر ہے، اور ہمیں ثابت کرنا کیا ہے کہ خط او اے کس پر عمود ہے؟ خط ایل پر عمود ہے۔ جو نصف خطر ہے او اے وہ کس پر عمود ہے؟ خط ایل پر عمود ہے، یہ ثابت کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے ثبوت، فرض کیجئے خط ایل خط او اے پر عمود نہیں ہے۔ جو عمود ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ وہ عمود نہیں ہے کہیں گے۔ پھر فرض کیجئے نقطہ او سے گزرنے والے خط ایل پر دوسرا عمود خط او بی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ فرض کرنا ہے کہ نقطہ او سے گزرنے والے نقطہ او اے سے گزرنے والا خط ایل پر دوسرا عمودی خط او اے کھینچا گیا ہے۔ او اے کیا ہو گیا؟ کھینچا گیا ہے۔ تو ہمیں او اے تھا تو کیا ہے؟ عمود۔ فرض کیجئے کہ نقطہ او سے گزرنے والے خط ایل پر دوسرا عمود خط او بی کھینچا گیا ہے۔ یہاں سے او سے خط ایل پر کیا ہے؟ او بی ایک خط کیا ہے؟ کھینچا گیا ہے۔ اس طرح سے او بی کیا ہے؟ کھینچا گیا ہے۔ ظاہر ہے نقطہ بی اور نقطہ اے سے متفرق ہونا چاہیے۔ کیا ہے؟ نقطہ اے اور بی ایک دوسرے سے کیا ہونا چاہیے؟ متفرق ہونا چاہیے۔ خط ایل پر نقطہ سی، اب اسی طرح سے جس طرح ہم نے بی کھینچے اسی طرح سے کیا ہونا چاہیے؟ سی۔ خط ایل پر نقطہ سی اس طرح لیجئے کہ کیسا آنا چاہیے؟ وہ اے ڈیش بی ڈیش سی، اور وہ کیا آنا چاہیے؟ بی اے مساوی کس کے ہے؟ بی سی کے ہے۔ اس طرح سے ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے ہمیں پس لیے ہم نے، دیکھو یہ دائرہ ہے، دائرے کا مرکز او اے تھا تو یہ او اے او سی آ گیا، او بی آ گیا، اور کس طرح ہونا چاہیے بولا اس نے؟ اے ڈیش بی ڈیش سی، تو یہ اے ڈیش بی ڈیش سی آ گیا اس طرح سے۔ اور بی اے مساوی کس کے؟ بی سی کے۔ بی اے مساوی کس کے؟ بی سی کے۔ اب او اے بی میں اب کیا کرنا ہے؟ او اے بی میں کیا؟ او بی اے میں اور او بی سی میں، اتنا والا او بی اے میں اور او بی سی میں۔ امن سے بی سی کس کے ہیں؟ خطا بی سی مشابہ ہے کس کے؟ بی اے کے۔ خطا بی سی مشابہ ہے کس کے؟ بی سی کے۔ ہاں ہر ایک، اچھا دونوں میں زاویہ بی، دونوں میں بی آ گیا تو زاویہ او بی سی، زاویہ او بی سی اور زاویہ او بی سی اور زاویہ او بی اے، دونوں بھی زاویہ بی کی طرح 90 کا ہے، یعنی ہر ایک کیا ہے؟ خیمہ زاویہ ہے۔ اور اس میں او بی کیا ہے؟ دونوں میں کیا ہے؟ مشترک ہے۔ او بی سی والے زاویے میں بھی اور او بی اے میں والے زاویے میں بھی او اے کیا ہے؟ مشترک ہے۔ تو خطا او بی کی کیا ہے؟ مشترک ہے۔ کون سی آزمائش ہو گئی؟ یہ کیا ہو گیا؟ ضلع ہو گیا، یہ بھی ضلع ہو گیا، اور یہ کیا ہو گیا؟ زاویہ ہو گیا، یعنی ضلع آزمائش سے او بی سی مشابہ ہے او بی اے کے۔ تو او بی اے کے دونوں مشابہ ہے تو کیا آ جائیں گا؟ او سی کس کے مشابہ رہیں گا؟ او اے کے مساوی۔ تو او اے مساوی ہے او سی کے، یا او سی مساوی ہے او اے کے۔ لیکن خطا او اے نصف خطر ہے، لیکن او اے کیا ہے؟ نصف خطر ہے، اس لیے او سی بھی کیا ہو جائیں گا؟ نصف خطر ہو جائیں گا۔ اس لیے او سی خطا بھی کیا ہو جائیں گا؟ نصف خطر ہو جائیں گا۔ نقطہ سی دائرے پر واقع ہے۔ نقطہ سی کیا ہے؟ نقطہ سی دائرے پر واقع
ہوگا یعنی خط ایل دائرے کو نقطہ اے اور سی پر کیا کرتا ہے؟ دو نقاط پر خطا کرتا ہے. جو نقطہ سی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ یہاں دیکھیں نقطہ سی دائرے پر واقع ہوگا یعنی خط ایل دائرے کو نقطہ اے اور نقطہ سی دو نقاط پر کیا کرتا ہے؟ خطا کرتا ہے. یہ بیان دیے ہوئے بیان سے متضاد ہے کیوں نہ کہ خط ایل کیا ہے؟ مماس ہے. خط ایل کیا ہے؟ مماس ہے. لہٰذا خط ایل دائرے کو ایک ہی نقطے پر خطا کرتا ہے. خط ایل کیا کرتا ہے؟ صرف ایک ہی نقطے پر خطا کرتا ہے. اس لیے خط ایل نصف خطر او اے پر عمود نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ غلط ہے. اس کا مطلب او اے نصف خطر کیا ہے؟ خط ایل پر. خط ایل عمود ہے کس پر؟ او اے نصف خطر او اے پر کیا ہے؟ عمود ہے. اس طرح سے ہمیں کیا کرنا تھا؟ حل کرنا تھا. آپ اسے پڑھ لیجئے، ایک سے دو بار لکھ کر لے لیجئے. آپ کو یہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طرح سے لکھنا ہے اور کس طرح سے اسے حل کرنا ہے. تو چلیے اب اسی طرح سے ہم ہے نا پیج نمبر 52 پہ اور ایک مسئلہ دیا ہوا ہے تو دیکھیں گے اسے ہم. یاد رکھیے قائمت الزاویہ مثلث میں وتر سب سے بڑا ہوتا ہے. قائمت الزاویہ میں وتر کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا ضلع ہوتا ہے. ہمارے سیکھے ہوئے کن کن مسئلوں کے ذریعے اسے ہم ثابت کر سکتی ہیں یہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ کہنا ہے. تو آپ ہے نا ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر ضرور بتائیے کن کن مسئلوں سے ہم بتا سکتے ہیں کہ وتر سب سے بڑا ہوتا ہے یعنی قائمت الزاویہ میں وتر سب سے بڑا ضلع ہوتا ہے. ہمارے سیکھنے میں کن کن مسئلوں کے ذریعے ہم نے بتایا کہ وتر سب سے بڑا ہوتا ہے. تو آپ اسے ضرور کمنٹ باکس میں کہیے گا کہ وتر سب سے بڑا ہے وہ کون سا مسئلہ ہے. ایک تو پائتھاگورس تھیورم ہے اور کون سے تھیورم ہے یہ آپ کو بتائیں. چلیے نیکسٹ مسئلہ حل کرتے ہیں. دیکھیے کیا ہے؟ مماس نصف خطر مسئلے کا عکس. انگلش میں کہتے ہیں کنورس آف ٹینجنٹ ریڈیس تھیورم. اردو میں کیا ہے؟ مماس نصف خطر مسئلے کا عکس. تو مسئلہ دیکھیے کیا ہے؟ مسئلہ ہے دائرے کے نصف خطر کے بیرونی سرے سے گزرنے والا. اچھا یاد رکھیں اندرونی مطلب اندر والا دائرہ ہو جائے گا، بیرونی مطلب کیا ہو جائے گا؟ باہر والا ہو جائے گا. یعنی یہاں پر دیے ہوئے دائرے کے نصف خطر کے بیرونی سرے سے گزرنے والا اور اس نصف خطر پر عمودی خط اس دائرے کا کیا ہوتا ہے؟ مماس ہوتا ہے. دائرے کا نصف خطر ہمارے پاس دائرے کا نصف خطر کیا ہے؟ ایم این ہے. بیرونی سرے سے گزرنے والا، بیرونی سرے سے مطلب باہر سے گزرنے والا اور اس نصف خطر پر عمود ہوتا ہے. نصف خطر پر کیا ہوتا ہے؟ عمود ہوتا ہے. اس دائرے کا کیا ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے دائرے کا کیا کہتے ہیں؟ مماس کہتے ہیں. چلیے ہم اسے حل کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم لکھیں گے دیا ہوا ہے. سب سے پہلے ہم ایک ڈائیگرام بنا دیں گے. اس میں ہے نا ایک نصف خطر لے لیں گے جو کیا ہے؟ ایم این ہے. وہاں سے خط ایل ہے. اس طرح سے ہم نے لے لی. دیا ہوا ہے خط ایم این مرکز ایم والے دائرے کا کیا ہے؟ نصف خطر ہے. نقطہ این سے گزرنے والا خط ایل ہے. کیا ہے؟ ایل. اور نصف خطر کیا ہے؟ ایم این پر کیا ہے؟ عمود ہے. ایم این پر کیا ہے؟ وہ عمود ہے. ثابت کرنا کیا ہے کہ خط ایل جو خط ایل ہے وہ کس پر عمود ہے؟ ثابت کرنا ہے خط ایل اس دائرے کا کیا ہے؟ مماس ہے. خط ایل جو ہے وہ کیا ہے؟ دائرے کا مماس ہے. یہی ہمیں کیا کرنا ہے؟ ثابت کرنا ہے. ثبوت میں لکھیں گے خط ایل پر نقطہ این. خط ایل پر نقطہ این کے علاوہ کوئی دوسرا ایک نقطہ پی ہے. کوئی ایک اور نقطہ کیا ہے؟ پی ہے. جو کیا ہے؟ خطا پی ایم کھینچے. تو خطا پی ایم کھینچے. اس طرح سے خطا پی ایم کیا کرے؟ کھینچے. اب کس طرح سے بن جا رہا ہے؟ ایک مثلث بن جا رہا ہے. ایم این پی بن جا رہا ہے. تو اب لکھیں گے مثلث ایم این پی میں زاویہ این جو ہے وہ کتنا ہے؟ 90 کا ہے. مطلب زاویہ این کیا ہے؟ قائمت الزاویہ ہے. خطا ایم پی. تو خطا ایم پی کیا ہو جائے گا؟ وتر ہے. اور ایم این خطا کس کے اس پہ رہیں گا؟ ایم پی پہ. تو خطا ایم پی خطا کیا ہے؟ ایم پی کیا ہے؟ وتر بڑا رہتا ہے ہم نے کہا تھا. تو ایم پی ہے تو ایم پی اور یہ بڑا جدھر ہے اس طرح سے گریٹر دین کا سمبول بنا دیں گے. کس کے ہے؟ ایم این کے. اس لیے ایم این اس طرح سے لکھیں گے ہم. تو نقطہ پی کا دائرے پر واقع ہونا ممکن نہیں ہے. مطلب نقطہ پی جو ہے پی کا دائرے پر واقع ہونا ممکن ہے کیا؟ نہیں ہے. کیونکہ وہ کیا ہے؟ نقطے کے خط پر آ رہا. لیکن وہ ہے تو دائرے پر آ رہا کہ نہیں آ رہا. اس لیے ہم لکھیں گے نقطہ پی کا دائرے پر واقع ہونا ممکن نہیں ہے. یعنی خط ایل ہے جو خط ایل ہے ایل پر کیا ہے؟ نقطہ
n کے علاوہ کوئی اور دوسرا نقطہ دائرے پر نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ دائرے پر صرف ایک ہی نقطہ ہے جو کیا ہے؟ خط L سے گزرا. یعنی خط L پر نقطہ n کے علاوہ کوئی اور دوسرا نقطہ دائرے پر نہیں ہے. اس لیے خط L دائرے کو صرف نقطہ n پر کیا کرتا ہے؟ خطا کرتا ہے. خط L اس دائرے کا کیا ہے؟ مماس ہے. خط L اس دائرے کا کیا ہے؟ مماس ہے. اس طرح سے ہم نے یہ تھیرم حل کرے. آپ اسے لکھ کر لے لیجئے اور اسے اچھے سے سمجھ لیجئے. تو کیا ہے ہمارے پاس؟ مماس نیز خطر مسئلے کا عکس ہم نے حل کر دیے. چلیے اب دیکھتے ہیں نیکسٹ تھیرم کیا ہے. آپ کو یہ بھی کیا کرنا ہے؟ خود سے آپ یہ کیا کیجئے؟ پڑھ لیجئے. چلیے اسی کے بعد دیا ہوا ہے. دیکھیے نیکسٹ تھیرم کیا ہے؟ مماسی خطاط کا مسئلہ. انگلش میں کہتے ہیں ٹینجنٹ سیگمنٹ تھیرم. یہ جی ہے. کیا ہے؟ ٹینجنٹ سیگمنٹ سیگمنٹ جی ہے یہاں پر. تو کیا لکھیں گے؟ ٹینجنٹ سیگمنٹ تھیرم. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مماسی خطاط کا مسئلہ. تو مسئلے کا اسٹیٹمنٹ پڑھتے. دیکھیے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ دیا ہوا ہے دائرے کے بیرونی نقطے سے یعنی باہر سے، دائرے کے بیرونی نقطے سے اس دائرے پر کھینچے گئے مماس، اس دائرے کے پہ کیا ہے؟ اس دائرے پر کھینچے گئے مماس خطاط کیا ہوتے ہیں؟ متماثل ہوتے ہیں. یہ ہمیں بتانا ہے. تو سب سے پہلے دیکھیے کیا دیا؟ مقابل کی شکل کی مدد سے دیا ہوا ہے اور ثابت کرنا ہے. طے کیجئے نصف قطر اے پی اور اے کیو کھینچ کر اس مسئلے کا ثبوت درجہ ذیل خالی جگہ پر کرتے ہوئے مکمل کیجئے. تو چلیے ہم نے اس طرح سے یہاں پر لکھ دیے ہوا ہے. اسے ہم حل کرتے ہیں. سب سے پہلے لکھیں گے ثبوت. سب سے پہلے کیا دیا تھا؟ دائرے کے بیرونی نقطے سے. تو دائرہ ہے، دائرے کے بیرون میں ایک نقطہ ہے. اس نقطے کا نام کیا ہے؟ ڈی ہے. اس دائرے پر کھینچے گئے مماس. تو مماس کھینچے جا رہے. تو مماس کیا ہے؟ جو یہ پی والا ایک مماس ہے اور ایک کیا ہے؟ کیو والا ایک مماس ہے. مماسی خطاط کیا ہے؟ متماثل ہے. یہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کی کیا ہے؟ متماثل ہے. یہ دیا ہوا ہے. نصف قطر کیا ہے؟ اے پی ہے. کیا ہے؟ نصف قطر اے پی اور اے کیو کھینچیے. تو یہاں دیا نصف قطر اے پی اور اے کیو کھینچے. تو اے پی اور اے کیو کیا کرے؟ کھینچے. اس مسئلے کا ثبوت درجہ ذیل خالی جگہ پر کرتے ہوئے مکمل کیجیے کہا ہے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس دیکھیے یہ ایک دوسرے کو ملا دیے. یہ مماس تھے، اس کو ملا دیے. تو ہمارے پاس کس طرح سے بن جا رہا؟ اے پی ڈی ایک مثلث بن جا رہا. ایک کیا بن جا رہا؟ اے کیو ڈی بن جا رہا. یا پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیو اے ڈی ایک مثلث بن جا رہا. اور ایک کیا بن جا رہا؟ تو یہاں پر دیکھیے کس طرح سے مثلث بن جا رہا ہے. ہمارے پاس ایک پی اے ڈی ایک مثلث بن جا رہا، ایک کیو اے ڈی ایک مثلث بن جا رہا. تو یہ دو مثلث کو ہم کیا کریں گے؟ حل کریں گے. تو سب سے پہلے مثلث کیا ہے؟ پی اے ڈی. مثلث پی اے ڈی. اور دوسرا والا مثلث کیا ہے؟ کیو اے ڈی میں. مثلث کیو اے ڈی میں ایک ہی دائرے کے نصف قطر ہے. کون ہے ایک ہی دائرے کے نصف قطر؟ کیا ہے؟ اے پی بھی ہے. یا پھر آپ کہہ سکتے پی اے بھی ایک نصف قطر ہے اور کیو اے بھی کیا ہے؟ ایک نصف قطر ہے. تو ضلع پی اے ضلع کیو اے کے کس کے مشابہ ہے؟ ضلع کیو اے کے. ایک ہی دائرے کے کیا ہے؟ نصف قطر ہے. تو پی اے کیا ہے؟ نصف قطر ہے اور کیو اے بھی کیا ہے؟ نصف قطر ہے. اس لیے لکھیں یہاں پر ضلع پی اے اور ضلع کیو اے کیا ہے؟ ایک ہی دائرے کے نصف قطر ہے. اس میں دونوں مثلث میں اے ڈی کیا ہے؟ یہاں پر بھی پی اے ڈی آ گیا، یہاں پر بھی کیو اے ڈی آ گیا. مطلب دونوں میں ضلع اے ڈی کیا ہے؟ کامن ہے، سیم ہے، مشترک ہے. تو ہم یہ لکھیں گے ضلع اے ڈی متماثل ہے ضلع اے ڈی کے. یہ کیا ہے؟ مشترک ضلع ہے، اس لیے لکھیں مشترک ضلع. اور دونوں میں پی اور کیو کیا ہے؟ اس طرح سے عمود ہے. اے پی کس پر عمود ہے؟ اس طرح سے یہ خط پر. پھر اے کیو کس پر عمود ہے؟ اس طرح سے یہ والے خط پر. مطلب زاویہ کیو اور زاویہ پی کتنے کا ہے؟ 90 کا ہے. اس لیے ہم لکھیں گے زاویہ اے پی ڈی متماثل ہے زاویہ اے کیو ڈی کے. زاویہ اے کیو ڈی کے کیونکہ وہ کیا ہے؟ 90 کا زاویہ ہے. یعنی مماس نصف قطر کا مسئلہ. مماس نصف قطر کا مسئلہ. مثلث پی اے ڈی میں اور مثلث کیو اے ڈی میں کون سا ہے؟ کیو اے ڈی میں کیا ہے؟ وطا ضلع مسئلے سے پی اے ڈی متماثل ہے ضلع کیو اے ڈی کے.
डी पी और डी क्यू की भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, मुतमासिल हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे पी डी लिखो या डी पी लिखो या फिर यहाँ क्या लिखेंगे डी क्यू। तो ज़िला डी पी मुतमासिल है ज़िला डी क्यू के। मुतमासिल मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले क्या है, मुतमासिल मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले। यही हमें बताना था कि मुमास खतात क्या है, मुतमासिल है। ये दोनों मुमास क्या है, एक दूसरे के मुतमासिल है, यही साबित करना था। तो इस तरह से हमने लिखे, बहुत छोटा थ्योरम था, ले इसे आप अच्छे से हल कीजिए और इसे अच्छे से समझ लीजिए। तो कौन सा मसला हमने अभी कर दिए, मुमास खत का मसला। इस तरह से हमें क्या करना था, हल करना था। उम्मीद है आज के आपको ये तीनों मसले अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपनी दुआ में हमें याद रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। 3.1 हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।